بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے امیس لیاقت، آپ دیکھ رہے ہیں امیس ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے کچھ پرانے اور قدیم شہروں کے بارے میں۔ ناظرین، پاکستان سیاحت کے معاملے میں بہت اہم قدر و منزلت رکھتا ہے، جس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ اس میں موجود کچھ ایسی قدیم اور نایاب تہذیبیں ہیں جن کا دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، پاکستان میں بہت سارے ایسے مقامات موجود ہیں جو ایک زمانے میں عظیم اور قدیم تہذیب کے مرکز تھے۔ ان کی ثقافتوں اور اوقات کی نفاست کو اب بھی کھنڈرات اور باقیات کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ نمبر 6، رحمان ڈہری۔ ناظرین کرام، اس تہذیب کو پری ہڑپن تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اس کے آثار 4000 قبل مسیح سے ملتے ہیں۔ یہ تہذیب صوبہ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان سے 22 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کے سب سے قدیم شہرت مراکز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ ایک گرڈ آئرن نیٹ ورک والا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں چھوٹے پیمانے پر صنعتی علاقوں میں موجود بھٹوں اور سلیٹ کے بکھروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہزاروں سطحی ٹکڑوں میں پھیلا ہوا ہے، لیکن رحمان ڈہری میں ہزاروں ٹوٹے ہوئے برتنوں اور پتھروں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے باشندوں نے اس شہر کو ہزاروں سال پہلے خیرباد کہہ دیا تھا۔ ابتدائی ہڑپہ آباد کاری کا منصوبہ اس کی وجہ سے تہذیب میں بعد میں رونما ہونے والی پیش رفت سے مکمل طور پر غیر مستحکم ہے، جو دوسرے کئی ایک مقامات پر بھی ہوا تھا، اور اسی وجہ سے وہ جنوبی ایشیا میں شہریت کے آغاز کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 5، ٹیکسلا۔ ناظرین کرام، ٹیکسلا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 32 کلومیٹر دور واقع ایک قصبہ تھا، جو کہ اب ایک مکمل شہر کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ ٹیکسلا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شہر کا پتھر۔ یہاں کی تہذیب 6 صدی قبل مسیح میں سلطنت فارس سے منسوب کی جاتی ہے۔ سن 1980 میں اسے یونیسکو نے ایک عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا، اور 2006 میں گارڈین کے مطابق یہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ ٹیکسلا کو اب تک کی دریافت شدہ یونیورسٹیوں میں ابتدائی شمار کیا جاتا ہے، لیکن جدید تعلیمی معنوں میں اسے درست نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں تعلیم کی ترویج کے لیے کوئی خاص ڈھانچہ موجود نہیں۔ ٹیکسلا کے مرکزی کھنڈرات کو 3 بڑے شہروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر ایک وقت کے ساتھ ساتھ مختلف عرصے سے مساوی ہے۔ ان میں سب سے قدیم ہتھیال کا علاقہ ہے۔ ٹیکسلا میوزیم پاکستان کا مشہور میوزیم ہے۔ میوزیم میں نمائش شدہ نمونے قدیم ثقافتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ کو بھی پیش کرتے ہیں، اور گندھارا تہذیب کے لاتعداد نمونے بھی دکھائے گئے ہیں۔ ٹیکسلا شہر صنعتی طور پر بھی بہت اہم ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری، ہیوی انڈسٹری، سیمنٹ فیکٹری، پتھروں کے برتن وغیرہ یہاں تیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، ہڑپہ۔ صوبہ پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر اور لاہور سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہڑپہ واقع ہے۔ یہاں سے ہی دریائے سندھ کی تہذیب کی باقیات کو سب سے پہلے دریافت کیا گیا، جو بالآخر ماہرین آثار قدیمہ کو موہنجو داڑو تک لے گئے۔ اگرچہ ہڑپہ کی کچھ باقیات تباہ ہو گئی، لیکن ہڑپہ کی ثقافت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے بہت ساری جگہوں سے زمین کو کھدوا دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہڑپہ شہروں کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے۔ اپنی قلعی بناوٹ اور ترتیب سے ہڑپہ موہنجو داڑو کی طرح لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ 1700 سے 2000 قبل مسیح تک اس کی آبادی عروج پر تھی۔ یہاں کی معیشت کا انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ یہاں کسی قوم نے حملہ کیا تھا، اور انہوں نے اس کی آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اور ان کے ہلاک ہو کر جو لوگ دفنائے گئے تھے ان کے کانوں سے بالیاں، ہاتھوں سے چوڑیاں اور دیگر کئی طرح کے زیورات پائے گئے تھے۔ دنیا میں پائے جانے والے چند قدیم آثار میں ہڑپہ کا شمار بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، موہنجو داڑو۔ لفظی مطلب اس کا موت کی حد تک ہے۔ یہ سندھ کے دارالحکومت کراچی سے 350 میل کے فاصلے پر واقع پاکستان کے سب سے اہم آثار قدیمہ میں سے ایک ہے۔ یہ قدیم وادی سندھ کے سب سے بڑے مکانات میں سے ایک تھا۔
یہ تقریباً 2500 قبل مسیح سے موجود ہے۔ 1980 میں یونیسکو نے اسے بھی ایک عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ دیا تھا۔ یہ قدیم ایجپٹ یعنی مصر اور میسوپوٹامیہ کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ اپنے دور کا ایک تہذیب یافتہ شہر تھا جس میں پانی کی نکاسی کا ایک پیچیدہ نظام موجود تھا۔ اس کا اصل نام فراموش کر دیا گیا، حالانکہ ایک اسکالر کا قیاس ہے کہ کیکوٹرما یا کوکوریل کا شہر اس کا اصل نام تھا۔ موئنجو داڑو کے آثار کو دیکھ کر ایک حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ یہاں کوئی محل، مندر، یادگار یا کوئی اور بھی حکومتی طاقت کی نشست نہیں تھی۔ موئنجو داڑو کے بارے میں ہم آپ کو یہاں بہت مختصر بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں اس کا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ نمبر 2، کوٹ ڈیجی۔ صوبہ سندھ کے شہر خیرپور سے 15 میل جنوب میں دریائے سندھ کا ایک قدیم علاقہ ہے۔ اس کی وجہ شہرت یہاں کا کوٹ ڈیجی قلعہ ہے۔ سندھ میں اس طرز کے کئی قلعے موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھی لوگ اپنے دفاع کو کس طرح مضبوط بناتے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میرپور ریاست کے بانی میر سراب خان نے اپنی بنائی گئی ریاست کے تحفظ کے لیے 3 قلعے تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک قلعہ امام گڑھ، ایک شاہ گڑھ اور تیسرا قلعہ احمد آباد یعنی کوٹ ڈیجی تھا۔ یہ دکھنے میں تو پتھریلا علاقہ ہے، لیکن یہاں پتھر استعمال نہیں ہوا۔ یہاں استعمال ہونے والے پتھر میں بھربھرا پن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پتھر ہوا سے بھی خراب ہو جاتا ہے، اسی لیے اس پتھر کو تعمیر کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ کوٹ ڈیجی کے بارے میں بھی انشاءاللہ اپنی اگلے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ نمبر 1، مہر گڑھ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مہر گڑھ میں جو تہذیب پائی جاتی ہے، یہ پہلی تہذیب تھی جس نے زراعت کے باقاعدہ نظام کو رائج کیا۔ یہ لوگ مویشی بھی پالتے تھے اور انہوں نے اپنے نظام کو بہت منظم کیا ہوا تھا۔ ایک قیاس کے مطابق ان کا یہ نظام 2000 سے 2500 قبل مسیح تک رہا اور اس کے بعد یہ لوگ کہیں ہجرت کر گئے۔ یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ موئنجو داڑو اور ہڑپا کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس سے پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جنوبی ایشیا کی ابتدائی آباد کاریاں موئنجو داڑو اور ہڑپا میں تھیں، جو دریائے سندھ کی قدیم تہذیب کے لیے مشہور مقام ہیں۔ تاہم 1979 میں پاکستان میں پائے جانے والے تہذیب و ثقافت کی ٹائم لائن کو صوبہ بلوچستان کے شہر سبی سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر مہر گڑھ میں ایک تہذیب کی نشانیوں کی دریافت ہوئی۔ اس تہذیب کی نشانیوں کی دریافت نے موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تہذیب کو 4000 سال پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہاں ملنے والی باقیات 7000 سے 9000 سال قبل کی تاریخ کی ہیں، اس وجہ سے یہ پتھر کے زمانے سے قبل سے جا ملتی ہیں۔ یونیورسٹی آف میسوری کولمبیا کے سائنسدانوں نے اس خطے میں دانتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹھیک سوراخ بھی پائے ہیں۔